اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرا آج کا وظیفہ جمعہ المبارک کے دن کا بہت ہی افضل ترین وظیفہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جمعہ کی فضیلت خود بھی بہت ہی زیادہ ہے، یعنی اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر اس دن میں ہم وظائف وغیرہ کریں تو اس کا ثواب بھی ہمیں 2 گنا زیادہ ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں جمعے کے دن کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور جو وظیفہ ہم کریں گے اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے تمام اٹکے ہوئے کاموں کو فوراً حل کر دے گا، کیونکہ جمعہ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، اور علماء کرام کے مطابق وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے، یعنی عصر کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی مانگا جائے، جو بھی وظیفہ کیا جائے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کے ہر کام، اٹکے ہوئے کام کو آسان کر دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، ہر مشکل پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایسی کامیابی مل جاتی ہے جس کی اس کو توقع ہی نہیں ہوتی، اور جس کے بارے میں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کو یہ کامیابی خوشی مل جائے گی، لیکن اس کو کامیابی مل جاتی ہے اور انسان اس خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کو نہیں جانتا کہ مجھے یہ کامیابی اور خوشی ملی کیسے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کامیابیوں کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ساتھ اپنے پیاروں کو بھی شیئر کریے گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ میں موجود تھے، اور وہ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب خانہ کعبہ ان کو خالی مل جائے، ان کے علاوہ اور وہاں کوئی موجود نہ ہو، اور وہ اپنے اللہ سے دعا مانگ لے۔ اور پھر ایک رات بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ ان کو خالی مل گیا۔ انہوں نے اکیلے خانہ کعبہ کا طواف مکمل کیا اور کعبہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ ڈالا، اللہ سے دعا مانگی، کہنے لگے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی، اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی کہ اے آدم، دعا ہر کوئی مانگتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور کچھ ہم سے مانگے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بات کو سمجھ گئے، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگی جائیں وہ زیادہ افضل ہوتی ہیں اور ان کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ہر ایک کے لیے دعا مانگتا رہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کو ایک عمل ایسا ہے جس سے اللہ رب العزت فرشتوں کو مہمر بنا دیتا ہے اور کہتا ہے اس بندے کو اپنے دھیان میں رکھو۔ جب یہ بندہ اپنے دوسروں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرے تو تم اس کے دعا پر آمین کہنا،
اور حدیث میں انسان کے اس عمل کو بہت ہی پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس عمل کے بارے میں فرمایا جب کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ تب مسلمان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ بھی اس مسلمان کے لیے وہی دعا مانگتا ہے اور اللہ رب العزت فوراً دعا کو اس کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے، اے میرے بندے، تو ویسی ہی قبولیت عطا فرما جیسے تو نے اس بندے کے لیے قبول حاجت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دعا تم دوسروں کے لیے مانگتے ہو وہ سب دعائیں پہلے میں تمہارے حق میں قبول فرماؤں گا، یعنی پہلے تمہیں عطا کروں گا پھر دوسرے کو دوں گا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جب وہ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو اللہ اس بندے کے بھی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، بلکہ اللہ تو کسی بندے کو محروم نہیں رکھتا۔ دوستو، ان روایات کی روشنی میں اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی عطا کرتا ہوں جس کی آپ کو توقع نہیں ہوتی، تو جب آپ کسی کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوستو اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا اپنا، آپ کا چاہنے والا، آپ کا دوست یا آپ کا بہن بھائی آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے یہ کامیابی کیسے آئی۔ کہنے کا مطلب آج کی ویڈیو میں یہ ہے کہ ہمیں جب بھی دعا کریں دوسروں کے لیے پہلے دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعہ المبارک کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہی مسلے پر بیٹھ کر اللہ کا بہت ہی صفاتی، بہت ہی ذاتی مبارک نام یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو 70 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے اور اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور کر دے۔ جیسے کہ پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے حق میں بھی دعا فرمائے گا، یعنی جو آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو عطا کرے گا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا اور پھر آپ کو، یعنی جس کے بارے میں آپ نے دعا کی ہوگی اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اپنے اللہ سے رو کر گر گرا کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل پریشانی کو حل کرتا ہے، وہی سب کی سننے والا ہے، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔